نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين کتاب فطرت کے سرور پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا یہ محفل کن فکان ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا جس چمن میں میرے آقا نے زلفاں کھولیا لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں سارے حضرات محبت ذوق شوق سے درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی قدر پردے میں بیٹھ کر سننے والے اسلامی ماؤں اور بہنوں بابرکت مبارک محفل جو ہمارے محترم بھائی رانا فقیر حسین صاحب نے مکان کے افتتاح پر آپ کی دعوت بھی کی ہے محفل کا انتظام بھی کیا اس میں تلاوت قرآن پاک ہوئی حمد اور نعت پیش کی گئی ابھی بیان حضرت مولانا نعیم الرحمن صاحب نے کیا سیرت مصطفیٰ حضور سے نسبت کی عظمت کی بات کر رہے تھے میں بھی انشاءاللہ اسی بات کو آگے تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ہی بیان کیا یاد رکھیے قرآن کریم نے بتایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ لوگوں جو بھی کسی کو نعمت ملی ہے وہ اللہ نے عطا فرمائی ہے قرآن میں نے پڑھا ہے ہمیں انسان بنایا تو اللہ نے بنایا چاہتا تو کوئی اور چیز بنا دیتا اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا یہ تو اس کا کرم ہے اور اس کی مہربانی ہے اس نے ہمیں انسان بنا دیا انسان اشرف المخلوقات ہے ساری مخلوق چھوٹے درجے کی مخلوق ہے انسان سب سے اعلیٰ مخلوق ہے
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسمیں کھا کر بھی ارشاد فرمایا وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ خوبصورت ہے، چاند بھی خوبصورت ہے، سورج بھی خوبصورت ہے، آسمان بھی، زمین بھی، کائنات بھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے سب سے زیادہ خوبصورت اس حضرت انسان کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، ہم یاد کریں۔ اس نے دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا، چلنے والا، کام کرنے والا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جو میں عرض کر رہا ہوں آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ نے سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ یہ فرمایا، لوگوں یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے ایمان والو تمہارے اوپر کہ تمہیں میں نے اپنے رسول کا امتی بنا دیا۔ بہت بڑی عظمت، بہت بڑی عزت اور بہت بڑی شان ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ وہ پاک نبی ہے جس نبی کے بارے میں رب نے دوسرے نبیوں سے بھی کہا، عالم ارواح میں فرمایا کہ عالم ارواح کے اندر نبیوں موجود ہو، روح موجود ہے۔ اللہ ان سے فرما رہے ہیں تمہیں بھی اگر زمانہ ملے اور میرے نبی سے ملاقات ہو، بات ہو، تو تم بھی میرے رسول پر ایمان لانا، اس پاک پیغمبر پر ایمان لانا۔ اتنی بڑی شان اور اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اب اس نعمت کا تذکرہ تھوڑا سا کر کے اب محبوب کے پیارے نام احمد کی بات کرتے ہیں۔ میرے نبی کے سارے نام بڑے خوبصورت، بڑے حسین۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اعلیٰ خاندان کے اندر آیا، عرب کی سرزمین پر آیا، نبیوں سے رب نے چن کر بھیجا، اور حضور فرماتے ہیں میں عبد المطلب کا پوتا بن کر آیا، میں حضرت عبداللہ کا بیٹا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آیا، میں ساری کائنات کا رسول، اولین آخرین کا سردار، میں عرب و عجم کا نبی، حضور زمین و آسمان کے نبی، شجر و حجر کے نبی، آسمان اور زمین ساری کائنات پہ لازم ہے۔ اسی لیے لوگوں نے دیکھا کہ سورج بھی حضور کا غلام، چاند بھی حضور کا غلام، پہاڑ بھی حضور کے غلام، پتھر بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، درخت بھی حضور کی گواہی دیتے ہیں۔ اب اس احسان کو یاد کرو کہ اللہ نے کتنا بڑا کرم فرما دیا کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے سلامتی نصیب ہو گئی، عزت رب نے ایسی عطا فرمائی۔ لوگوں آج ہمارے گھر محفوظ ہو گئے، ہماری شکلیں محفوظ ہو گئی، ہمیں ذلت سے بچا لیا گیا۔ پہلی امتوں کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا اس میں آج یہ گناہ ہوا ہے، رات اس گھر میں شراب چلی، رات اس گھر میں فلاں جرم ہوا، دروازے پہ لکھا جاتا، ذلیل کر دیا جاتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے اپنے محبوب سے نسبت عطا کر دی ہے، شکلیں بدلنے سے بھی محفوظ ہو گئے، دروازے پہ بھی نام نہیں لکھا جاتا کہ یہ بندہ ایسے گناہ کر گیا۔ وہ پردے ڈال کر توبہ کے لیے پکار کر اللہ بلا رہے ہیں، آؤ توبہ کرو، تمہیں معاف بھی کر دیا جائے گا اور گناہوں جتنی نیکیاں بھی عطا کر دی جائے گی۔ یہ حضور کی نسبت سے اللہ نے ایسا دیا، ہر نعمت اسی سے آ رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو حضور نے آ کر بیان بھی فرمایا، اعلان بھی فرمایا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا، کیونکہ ہمارے نبی ہیں، آپ نے آسمان پہ حضور کا نام احمد لکھا گیا۔ احمد نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ساری کائنات سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری کائنات والے سب سے زیادہ اپنے رسول کی تعریف کرے، زمین والے بھی، آسمان والے بھی، انسان بھی، حیوان بھی، جنات بھی، ساری کائنات والے کرے۔ یوں کہہ لیجئے کہ سارا جگ جس کی تعریف کرے، خود رب جس کی تعریف کرے، اس ذات کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کی نسبت اسی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ میں اب قرآن کریم پڑھنے لگا ہوں، انشاءاللہ برکت آئے گی، خیر آئے گی۔ گھر میں بھی اللہ کا قرآن پڑھا جائے۔ حضور فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ ویران ہے، وہ گھر برباد ہو رہا ہے۔
اجڑا ہوا ہے، آباد نہیں کہلا سکتا، جتنا مرضی رنگ کر دیا جائے، جتنی مرضی لائٹیں لگا دی جائیں، جتنے مرضی قالین بچھا دیے جائیں، اور جو مرضی وہاں آئے جائے۔ حضور نے فرمایا وہ قبرستانوں میں سے ایک قبر کا نمونہ ہو سکتا ہے، ویران ہو سکتا ہے، اجڑا ہوا ہو سکتا ہے، اور آباد وہی ہے جس گھر میں اللہ کا قرآن روزانہ پڑھا جائے گا۔ پھر اور بات بھی ایک مکان کے بارے میں یاد رکھو، اللہ کے محبوب نبی نے جو رانا فقیر حسین صاحب نے پوری کی ہے حضور کی غلامی میں، کیسے اپنی مکان، ضرورت کا مکان ہوتا ہے، یہ بیڈ روم بنانا ہے، یہ فلاں بنانا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک کمرہ عبادت کے لیے بھی بنایا ہے، صاف رکھا کرو۔ رانا فقیر حسین نے یہ پورا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، حضور نے فرمایا اس کو صاف رکھا کرو۔ اعملوا آل داؤد شکرا، حضور نے فرمایا کہ آل داؤد جیسا شکر ادا کرو۔ داؤد علیہ السلام کو رب نے دیا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، قوم کو، سب کو کہا، گھر والوں کو، پہلے خود مصلی پہ آتے، پھر ان کی گھر والی آتی، پھر ان کی بیٹی آ جاتی، پھر بیٹا آ جاتا، پھر دوسرے گھر والے۔ 24 گھنٹوں میں سے کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوتا تھا جس وقت داؤد علیہ السلام کے گھر والے مصلی پہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ مصلی انہوں نے گھر میں بنایا ہے جی رانا صاحب، انشاءاللہ آباد کریں گے، کرتے ہیں، نیک ہے، زیادہ شوق رکھتے ہیں نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا۔ تو میں اپنے رسول کی بات کر رہا ہوں، نسبت اللہ نے دی ہے، لوگوں اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ نے بن مانگے یہ سرداری عطا فرما دی، بن مانگے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کا احسان عظیم ہوا جس نے عظیم رسول سے نسبت عطا کی ہے۔ وہ عظیم رسول جو دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے ان خوش نصیبوں کو جس رسول کا دیدار نصیب کیا، کلمہ پڑھا، لوگوں زیادہ ٹائم نہیں بھی ملا، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھ گئے، کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے صحابیت کا مقام عطا کر دیا۔ دنیا ریاستیں کرے، عبادتیں کرے، علم حاصل کرے، جتنا مرضی زور لگا لے، کوئی نبی بھی نہیں بن سکتا۔ نبی کا انتخاب بھی خود رب ذوالجلال فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں آنے والا، کلمہ پڑھ کر صحابی بننے والا، دنیا والوں جتنی مرضی کوئی ریاستیں کرتا رہے، عابد شمار ہو جائے گا، نمازی شمار ہو جائے گا، حاجی شمار ہو جائے گا، بڑے بڑے مقام اولیاء تک پہنچ جائے گا، لیکن وہ آنکھیں تو نہیں ہیں جن آنکھوں نے دیدار مصطفیٰ کی سعادت حاصل کی ہے نا۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عظمت، حضرت بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں لوگوں سمجھو اللہ رب العزت نے کیسا مقام دیا، ساری کائنات ایک طرف، ایک مومن کے مقام کا مقابلہ نہیں، مومن کو اللہ نے عزت عطائی، مومن کا مقام جہاں تک جاتا ہے اس کا مقام جہاں ختم ہوتا ہے، اولیاء کا مقام شروع ہوتا ہے، اولیاء کا مقام جہاں ختم ہوتا ہے، صحابی کا مقام شروع ہوتا ہے، صحابی کا مقام جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے صدیق اکبر کا مقام شروع ہوتا ہے، صدیق کا مقام جہاں ختم ہوتا ہے نبی کا مقام شروع ہوتا ہے، نبی کا مقام جہاں ختم ہوتا ہے رسول کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں رسول کا مقام ختم ہوتا ہے اولو العزم رسولوں کا مقام شروع ہو رہا ہوتا ہے، جہاں اولو العزم رسولوں کا مقام بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے ہمارے رسول کا مقام شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسی نسبت عطا فرمائی کہ اللہ نے ایسا کرم کر دیا کہ آج کیسے ذلت سے محفوظ ہو گئے۔ جب زبان پر محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا،
آسمان سے درود و سلام آ گیا سوز فرقت سے دل جب پریشان ہوا سوز فرقت سے دل جب پریشان ہوا لب لا تک نہ تو کا پیام آ گیا ان کی بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں ہم فقیروں کے آقا مدینے میں سوز فرقت سے جب پریشان ہوا لب لا تک نہ تو کا پیام آ گیا یہ صحابی بن گئے یہ بلال عظمت پا گئے یہ حضرت ظاہر پا گئے 1,24,000 صحابہ کو اللہ نے عزتیں دے دی ہے اگلی بات بھی کر رہے تھے نا حضرت مولانا نعیم الرحمن صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے صحابہ کو دیا صحابی کو مقام ملا لیکن میرے نبی نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہم ارحم خلفائی صحابہ دعا سن کر حیران ہو گئے حضور نے پھر کہا اللہم ارحم خلفائی حضور نے دعا کی صحابہ پھر حیران ہو گئے تیسری بار پھر کہا اللہم ارحم خلفائی اے اللہ میرے جانشینوں پر رحمت برسا صحابہ پھر حیران ہو گئے اور حضور سے پوچھ لیا آپ کن کے لیے دعا فرما رہے آپ کن کے لیے دعا کے ہاتھ پھیلائے بیٹھے اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو آج میرے سامنے موجود ہو لیکن میں تو ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں دیکھا نہیں ہوگا بن دیکھے میری بات کریں گے میری سنت پہ عمل کریں گے میں کہہ رہا ہوں اللہ ان کو رحمت نصیب فرما ہمیں مل رہا ہے حضور صرف عرب کے اندر آئے تو عرب کی ہی تو نہیں نا ساری کائنات کے نبی جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا سارے کہہ دو سبحان اللہ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا ساری دھرتی تے رحمت ونڈا گیا جیڑے آندے گئے جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لاکے محمد رنگے دا گیا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اللہ فرما رہے تم میری بھی اور میرے رسول کی تابعداری کرو گے یہ رحمتیں نصیب ہو جائیں گی اللہ کا کرم ہوا نا ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے میرے نبی نے اس کو بھی بلایا بکریاں چرا رہا ہے رائی اس کو کہا جاتا ہے رائی بکریاں چرانے والا حضور نے بلایا کالا صاحب اب وہ قریب آیا اب قریب آ کر حضور کی بات کو سنا حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں تم بھی کلمہ پڑھ اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا مجھے انعام ملے گا فوراً اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا ابھی کلمہ پڑھ میں تمہیں سینے سے لگا دوں گا میں اپنے حضور نے سینے سے لگایا خیبر کا مقام ہے قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر احمد نبی کی بات کرنے لگا تھا اللہ نے احمد بنایا آسمانوں پہ لکھ دیا آسمان پہ نام اللہ کے رسول کا رکھا گیا زمین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا احمد کا مطلب ہے لوگوں کائنات میں جو سب سے زیادہ رب کی تعریف کرے بیت المقدس کی مسجد ہے بیت المقدس اللہ کا گھر ہے قبلہ اول کی بات ہے
اللہ کے محبوب نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے سامنے اللہ کی تعریف کی، نبیوں نے بھی کلمات کہے، اللہ کی تعریف کی، شکر ادا کیا کہ اللہ نے یہ دیا، اللہ نے فلاں دیا۔ اللہ کے محبوب نبی نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، اللہ کی تعریف ہے کہ اولین آخرین کا سردار رب نے بنایا، میرے اوپر ختم نبوت کا تاج رب نے سجایا، شفاعت کبریٰ کا تاج رب نے سجایا، قرآن جیسا کلام رب نے عطا کیا، سارے جہانوں کے لیے رحمت رب نے بنایا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا، اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا، مجھے اللہ نے ایسا مقام عطا کیا، عاقب اور حاشر بھی بنایا، ماہی بھی بنایا، داعی اللہ بھی بنایا، سراج منیر بھی بنایا۔ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، رب نے اتنی بڑی عظمت عطا کی۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں حیران ہو گیا، سارے نبیوں نے تعریف کی ہے پر آمنہ کے لال کا سب سے زیادہ نمبر آتا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت رب کی تعریف کی ہے۔ اپنی امت کو بھی فرمایا، حضور کو رب نے احمد بنایا، قیامت میں حضور تشریف لائیں گے، آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد والا جھنڈا ہو، امت نیچے آ جائے گی، کتنا بڑا جھنڈا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ حضور کو ملا، پھر حضور اللہ رب العزت کی تعریف کریں گے، دنیا میں بڑی تعریف کی ہے، اللہ کے محبوب نے بڑی تعریف کی۔ حضور نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ابتدا وہی انتہا وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی مصور وہی خالق وہی مالک وہی سب کچھ بنانے والا اور ایسے عطا کرنے والا۔ حضور نے بڑی تعریفیں کی کہ ابتدا بھی وہی انتہا بھی وہی، نا خدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی، جو ہے سارے جہانوں کا جلوہ نما، جو ہے سارے جہانوں کا جلوہ نما، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ بڑے لمبے سجدے کیے، حضور نے بڑی اللہ کی تعریفیں کی ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ بھی حیران ہے، آپ بخشے بخشائے نبی، آپ اولین آخرین کے سردار نبی، آپ شفیع المذنبین نبی، آپ تو کائنات کے سردار ہیں۔ رب نے بنایا تو سب جگ بنایا، اللہ نے آپ کو بنایا پھر سارا جہان بنا۔ آپ اتنے بڑے لمبے سجدے، اتنا بڑا لمبا قیام، پاؤں بھی سوج گئے، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی نے لمبے سجدے کیے، کیا کہنے لگے افلا اکون عبدا شکورا، ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے اتنا بڑا نوازا، اتنی بڑی عزتیں عطا فرمائی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شکر ادا کرنے کے لیے عمل بھی ٹھیک کرنا ضروری ہوتا ہے، بندہ نماز کے ذریعے سے شکر ادا کرے، سجدے کرے، تلاوت کرے، شرافت سے چلے، تکبر سے چلے گا نہ شکروں میں شمار ہو جائے گا، غرور میں آئے گا نہ شکری کے اندر شمار ہو جائے گا، اگر بخیل بن جائے گا پھر بھی نہ شکروں میں آئے گا۔ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ کعبے کے رب کی عبادت کرو، وہی تمہیں کھلا رہا ہے، وہی خوف سے امن دے رہا ہے، امن دینے والے کی عبادت کرو، رزق دینے والے کی عبادت کرو، کھلانے والے کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ یہ ہمیں قرآن کہہ رہا ہے اور اللہ کے محبوب نبی نے کر کے سکھایا کہ اللہ نے دیا، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ لیکن میں میدان محشر کی بات کر رہا ہوں، حضور اللہ کے حضور لمبا سجدہ کریں گے۔ لوگوں اتنا سجدہ کائنات میں کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب نبی میدان محشر میں آئیں گے، کوئی 2 منٹ کا سجدہ، 3 منٹ کا سجدہ، 10 منٹ کا سجدہ، کسی کا سجدہ گھنٹے کا ہو جائے گا، 2 گھنٹے کا ہو جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ محبوب کو سلام پیش کرو، میدان محشر میں پورے ہفتے کا حضور ایک سجدہ کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اس سے بھی زیادہ علم دیا
اولین آخرین کا زیادہ علم تو مجھے دیا نا دنیا میں. اس لفظ سے تعریف کرو. حضور کہتے اللہ اکبر کبیرہ. حضور کہتے الحمدللہ کثیرہ. سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. حضور کہتے الحمدللہ. تم بھی پڑھا کرو. اللہ نے بڑا خوبصورت جملہ دیا ہے. تم بھی اللہ کی تعریف کر سکتے ہو, اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہو. حضور نے فرمایا قیامت کے دن مجھے نیا علم ملے گا, میں نئے نئے الفاظوں میں اللہ کی تعریف کروں گا. اللہ فرمائے گا لو محبوب کھڑے ہو کر پھر اپنی امت کی سفارش کرو, میں ان کی بخشش کا اعلان کروں گا. اللہ کے محبوب نبی لمبا سجدہ کریں گے. آج ایسے سجدے اللہ کے حضور کرو نا. اللہ تعالیٰ نے کیسے دیا, کیسے نوازا, کتنی بڑی عظمتوں سے اللہ نے نوازا ہے, شان عطا کی ہے. اللہ کے محبوب کے ساتھ نسبت ہو گئی کہ قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی, قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور